آیت نمبر 29 سے لے کر آیت نمبر 29 سے 31 تک. تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. اس کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو خرید و فروخت، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے. تو یہ آج کی آیت کا پیچھے سے کیا تعلق ہے؟ پیچھے سے ہم سورہ نساء میں شروع سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سے معاشرتی اور اصلاحی احکامات نازل فرمائے، اور معاشرے کے کمزور طبقے کی حقوق کی حفاظت کے لیے جو بھی پرانی جہالت کے طریقے تھے جس میں کسی کے حقوق کی کوئی تحفظ نہیں تھا، کمزوروں کے حقوق کا تحفظ کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو اس کی وجہ سے جو رسم و رواج اور جو طریقے چل رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ختم کرنے کے لیے بہت سے قوانین بتائے سورہ نساء میں، جیسے کہ ہم جان چکے ہیں. یتیموں کے، بیواؤں کے، کمزوروں کے، غلاموں کے حقوق بیان کیے گئے، وراثت کا قانون بیان کیا گیا. یہ ساری چیزیں مسلسل جو آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری اسی پرپس سے ہے کہ معاشرے میں ایک بیلنس رہے حقوق اور فرائض کے معاملے میں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں 3 آیات بیچ میں سے روک کے، احکامات کا سلسلہ روک کر انسانوں کو سمجھانے کے لیے 3 آیات ایک طرح سے نازل فرمائی، جس میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو بھی احکامات آ رہے ہیں وہ اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے تم پر رحم کرنا چاہ رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو اچھے طریقے بتانا چاہ رہا ہے جن پر چل کر پچھلے لوگ کامیاب ہوئے، کیونکہ گویا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ واعظ و نصیحت بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے. احکامات آتے ہیں، پھر کچھ واعظ و نصیحت ہوتی ہے، پھر کچھ احکامات آتے ہیں، پھر واعظ و نصیحت ہوتی ہے، تاکہ انسانوں کے ذہن میں یہ چیزیں بیٹھ جائیں کہ ان احکامات کا فائدہ اور ان پر نہ چلنے کے نقصان بھی پتہ چلتے رہے. پھر آج کے سبق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اہم بات یہ بتائی کہ 2 انسانوں کی جان اور مال کے تحفظ کیوں ضروری ہے. تو آج کی آیت میں جو ہم نے جیسے ابھی ترجمہ میں نے پڑھا، تو آپ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو، آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو لفظی طور پر دیکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائو، لا تأکلوا، نہ تم کھاؤ، اموالکم، مال اپنے، بینکم، آپس میں، بالباطل، باطل طریقے سے. یہ کم نہ کرو، اپنا دوسروں کے ساتھ یہ زیادتی نہ کرو. اموالکم، تمہارے مال، ترجمہ لفظی تمہارے مال ہے. تو تمہارے سے کیا مطلب ہے کہ چونکہ مسلمان تمام آپس میں ایسے ہی ہیں جیسے بھائی بھائی ہوتے ہیں، تو اپنے بھائی کی چیز اپنی ہی ہوتی ہے، لیکن تم اپنے بھائی کی چیز کو ناجائز طریقے سے ضائع کرو گے تو گویا تم نے اپنی ہی چیز کو ناجائز طریقے سے ضائع کر دیا. تو تم مالوں کو نہ کھاؤ، بینکم، آپس میں، بالباطل. باطل کیا ہوتا ہے؟
تو باطل میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. باطل میں دھوکہ، فریب، جعل سازی، ملاوٹ، کوئی تمام کاروبار جن سے شریعت نے منع کیا وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، غصب کرنا، رشوت دینا، سود کھانا، سودی کاروبار میں انوالو ہونا، سود کے معاملات میں جانا، بے حیائی، قمار سازی، نشہ آور چیزوں میں خرچ کرنا، یا ایسے انٹرٹین میں جو کہ الاؤڈ نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حرام چیزیں. یعنی چاہے پھر اب اپنا مال ہے، یعنی انسان اگر اپنا ہی مال ایسے چیزوں میں ضائع کرتا ہے، جیسے اسے ایسے انٹرٹینمنٹ کی چیزوں میں، یا نشہ آور چیزوں میں، یا قمار بازی میں، یا رشوت کسی کو دیتا ہے اپنے مال میں سے، یا سود والے معاملات کرتا ہے، تو خود اپنا مال بھی یہ ناجائز باطل طریقے سے استعمال کرنا ہے. اور اپنے بھائیوں کا مال چوری سے، ڈاکہ ڈالنا، چوری کرنا، دھوکہ دینا، کسی کو فریب سے کسی کے ساتھ جعل سازی کرنا، یا مال میں کوئی ملاوٹ کر کے بیچنا، ناپ تول میں کمی کرنا، یہ سارے کے سارے باطل طریقے ہیں. اسی طرح جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، جیسے کہ شراب ہے، تو شراب جن چیزوں کو بھی حرام کیا ہے ان کا کاروبار کرنا بھی وہ بھی باطل ہے. تو باطل طریقے سے کوئی کام نہ کرو جہاں تک مال انوالو ہے، مال کا معاملات ہے، میں کوئی بھی باطل طریقے سے نہ کرو. اور اس میں اسراف بھی آ جاتا ہے. دیکھیں یہ بھی باطل طریقے سے استعمال کرنا ہے. اللہ کی نعمت، اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس مال کو زیادہ سے زیادہ اس طرح خرچ کریں کہ ہماری دنیا بھی صحیح گزرے اور ہمارے لیے آخرت کا بھی کچھ فائدہ ہو. مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کو غلط طریقوں سے، غلط کاموں میں استعمال کرنا، یا اسراف یا دکھاوے میں استعمال کرنا، یہ صحیح نہیں ہے. تو یہ سارا کا سارا جو ہے وہ باطل طریقہ ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں مال کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں کہ مال جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اور مالی معاملات میں بھی اللہ کی فرما برداری بے حد ضروری ہے. کہ یہ مال، اس نعمت، اللہ کی ہر نعمت کو ہی، ویسے تو ایک مسلمان کو پر جائز نہیں ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو غلط طریقے سے استعمال کرے. ہر نعمت کے ساتھ ذمہ داری ہوتی ہے، ہر نعمت کا ایک حق ہوتا ہے کہ اس نعمت کو کس طرح سے استعمال کرے، اور پھر انسان شکر گزار بنے اللہ کا. مال کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ تم تجارت کر سکتے ہو، آپس میں لین دین کر سکتے ہو. مگر کیسے؟ کہ اب آپس کے لین دین اور تجارت میں بھی تمہیں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ وہ تجارت ایسی نہ ہو جس میں دھوکہ یا فریب ہو، یا کسی بھی ایک پارٹی، دو فریقین ہوتے ہیں تجارت میں، تو کسی ایک کا بھی نقصان نہ ہو رہا ہو. اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف تجارت کہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تجارت ہی مخصوص ہے. کوئی بھی کام، جیسے پیسے کمانے کے لیے انسان مزدوری بھی کرتا ہے، اس میں بھی، وہ بھی اس میں شامل ہے کہ مزدور پیسے پورے لے لیکن کام نہ کرے، یا مزدور محنت پوری کرے لیکن مالک اس کی تنخواہ پوری نہ دے. ملازمت کے ہر طرح کی ملازمت شامل ہے، تجارت شامل ہے، ایون لین دین، چیزوں کا لین دین بھی شامل ہے کہ ایک چیز دے کے دوسرے سے کچھ ہم لیتے ہیں. ہر چیز اس میں شامل ہے. تجارت کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ ایک اشارہ اس سے یہ ملتا ہے کہ تجارت کے بارے میں حدیث ہے کہ تجارت جو ہے وہ یہ اچھا کام ہے، پسندیدہ کام ہے روزی کمانے کا. اسلام نے تجارت کو پسند کیا ہے. ایک آنیسٹ تجارت جو ہے وہ ایک اچھا ذریعہ ہے مال کمانے کا. تو لیکن آپس میں اب تجارت اور لین دین اور کاروبار اور ملازمت میں، اس ہر چیز میں دو فریقین ہوتے ہیں. تو یا تو اس میں کسی ایک کا چھپا ہوا نقصان ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے اس کو معلوم نہیں ہے اس کا چھپا ہوا نقصان ہے. دوسرے کو پتہ ہے کہ اس لین دین میں سامنے والے کا نقصان ہے، مگر وہ اس کو احساس نہیں ہے. تب بھی وہ اگر کرتا ہے یہ تجارت، تو یہ لین دین، یہ تجارت، یہ مزدوری، یہ کام، یہ جائز نہیں ہے اس آیت کے تحت. اسی طرح
جو ہے دھوکہ پرپزلی انسان دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ اور فریب سے غلط چیز دکھا کر غلط چیز کا سودا کرتا ہے، یا ایسی کوئی بھی چیز کرتا ہے، یا ناپنے میں کمی کر دیتا ہے، یا ایک ملازم اپنا پیسے تو پورا لیتا ہے لیکن کام نہیں کرتا، تو یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اسی طرح تجارت جو ہے وہ کوئی حرام چیز کی تجارت نہ ہو، یہ کام ہو جس میں لین دین میں کوئی حرام چیز شامل نہ ہو، اس میں سودی کام نہ ہو، سودی معاملات نہ ہو۔ سود ہمیں اسلام میں حرام ہے، شراب وغیرہ اس طرح کی چیزوں سے کوئی تعلق نہ ہو۔ حرام طریقوں میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ دونوں پارٹیز راضی ہوں۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دونوں بظاہر راضی لگتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک انسان جو ہے وہ کچھ حالات کے تحت مجبور ہے، جیسے اگر رشوت، اس کو پتہ، اس کو رشوت دینا پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا کام ضروری کام ہے اور کسی اور ذریعے سے ہو ہی نہیں رہا، اس رشوت کے بغیر کوئی اس کا کام کر ہی نہیں رہا، تو وہ رشوت دے رہا ہے، اس کے دل میں خوشی نہیں ہے، مگر وہ کیا ہے، باہم رضامند نہیں ہے وہ رشوت دینے پر، لیکن اس کے پاس چوائس نہیں ہے، تو یہ بھی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح جب انسان سود پر کوئی چیز ادھار لیتا ہے تو وہ خود چل کر آتا ہے، لیکن دیکھا جائے تو اس میں اس کا نقصان ہوتا ہے۔ سود جو ہے وہ ایک نقصان دہ چیز ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا، سود بڑھتا چلا جاتا ہے اور انسان قرضے کے بوجھ سے کبھی نکل نہیں پاتا۔ چھپا ہوا نقصان بھی نہ ہو، ظاہر بھی نہ ہو، اور خوشی ہو، دونوں کے دل میں مطمئن ہو دونوں کے دل، اور کوئی اندر سے بظاہر مطمئن لگ رہا ہو لیکن اندر سے بھی اس کو پریشانی ہے، یہ اس چیز پہ راضی نہیں ہے اور دوسرے کو پتہ ہوتا ہے، تو یہ سارے طریقے غلط طریقے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ایک ایسی اچھی تجارت، اور ایک حدیث ہے کہ جب دو انسان خرید و فروخت کرتے ہیں تو جب تک وہ ایک دوسرے کے ساتھ سامنے ہے، مال کی لین دین ہو گئی، پھر جب دونوں الگ ہو گئے ایک دوسرے سے، اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اس وقت تک، الگ ہونے تک اختیار ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک اس سودے سے منع کر دے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ساری چیزیں ہو گئی مال کے معاملے میں۔ اب وَلَا تَقْتَلُوا أَنفُسَكُمْ، اب جو ہے تم نہ قتل کرو اپنے نفسوں کو، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا حکم کہ نفس کو قتل کرنا، نفسکم، اپنے نفس، یہاں بھی سیم طریقہ ہے کہنے کا ہے، جس طرح اموالکم کہا اسی طرح انفسکم کہا، تو یہ بھی یہاں پر بھی کم سے کیا مطلب ہے، تم اپنے آپ کو نہ مارو، تو اپنے آپ کو نہ مارو تو کچھ نے یہ بھی کہا کہ خودکشی مطلب ہے، لیکن خودکشی یہاں پر بظاہر خودکشی جو ہے وہ آ سکتا ہے، دور کا مطلب ہے، قریب کا مطلب انفسکم سے کیا ہے، تم کسی مسلمان جان کو نہ مارو۔ ویسے تو ناحق قتل کسی کافر کا بھی منع ہے اسلام میں، ٹھیک ہے، کسی کا بھی ناجائز قتل کسی انسان کا بھی منع ہے، لیکن اس میں یہ بھی آ جاتا ہے اپنی اولاد کو نہ مارو، تو اس میں ابورشن بھی آ جاتا ہے، اور جو اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے پہلے زمانے میں وہ بھی اس میں آ جاتا ہے، تو اپنی اولاد کو نہ قتل کرو، اور نہ ہی تم خود اپنے آپ کو قتل کرو، نہ ناحق کسی دوسرے انسان کی جان لو۔ ایک ہی آیت میں جان کی بھی تحفظ بتایا اور مال کا بھی تحفظ بتایا، تو اس میں یہ حکمت ہے کہ دیکھیں زیادہ تر یہ جو مارنے، قتل، غارت تک معاملہ کب پہنچتا ہے، مال کی حرص میں، مال کی لالچ میں انسان کبھی کبھی اس حد تک آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ کسی کی جان بھی لے لیتا ہے۔ اس وجہ سے ان دونوں احکامات کی ان کو ساتھ ساتھ لایا گیا۔ ایک اور معنی اس کا یہ کیا گیا کہ انسان جب گناہ کی زندگی جیتا ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی گناہ پرپزلی گناہ کرتے رہنا ایسے ہی ہے جیسے تم اپنا قتل کر رہے ہو۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جو انسان گناہوں سے باز نہیں آئے گا تو وہ پھر جہنم میں جائے گا، تو گویا انسان گناہ پر اصرار کرتا ہے تو وہ اپنی آپ کو ہلاک کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہوتا ہے۔
تو اس وجہ سے اس میں یہ مطلب بھی آ گیا، تو 3 مطلب آئے. پھر ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان ہے بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمانے والا ہے. اب اس آیت میں اس ٹکڑے کا کیا تعلق ہے؟ تو دیکھیں اس میں دو معنی ہے اس کے. نمبر 1 معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو تمہیں باتیں سمجھا رہا ہے، یہ تمہیں احکامات دے رہا ہے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ تم پر رحیم ہے، اللہ تم بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تم کو آپس میں بھی ایک دوسرے کو رحمت کے ساتھ جیسے رحماء بن کر رہو، تم ایک دوسرے پر بھی رحم کرو. تو کسی کے ساتھ اگر تم مالی یا جانی زیادتی کرتے ہو تو یہ رحم کے خلاف ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو اللہ بھی تم پر رحیم اور رؤوف و رحیم ہے، اور تم آپس میں بندوں کو بھی اللہ یہی سکھاتا ہے، یہی چاہتا ہے کہ تم بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو. تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ رحیم ہے کیونکہ اللہ نے تمہیں یہ سکھا رہا ہے، اللہ تمہیں کہ دیکھو اللہ نے تم پر رحمت کی، اور تم بھی، اللہ تم سے بھی یہی پسند کرتا ہے کہ تم دوسروں پر رحم کرو. اور دوسرا اس کا مطلب یہ نکالا گیا کہ جو اگلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے وعید بتائی ہے جو کہ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو نہ مانتے ہوئے لوگوں کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی کرتے ہیں. تو پھر اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو سزا دے گا، ٹھیک ہے. یعنی کہ اللہ کا سزا دینا نافرمانوں کو، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ اللہ عدل نہ کرے اگر، اور ایسے ظالموں کو سزا نہ دے جو دوسروں پر ظلم کرتے رہتے ہیں، تو پھر یہ عدل کے خلاف ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہاں رحیم ہونا اس 2 معنی میں آیا ہے. ایک تو اوپر والے ٹکڑے کے ساتھ ہے اس کا تعلق کہ اللہ رحیم ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تم کو ایسے اچھے احکامات سکھاتا ہے جس کی وجہ سے تم آپس میں ایک دوسرے سے رحم کا معاملہ کرو. اور اللہ رحیم ہے کہ وہ ایسے مجرموں کو سزا دے گا جو کہ زیادتی کر کے دوسروں کے ساتھ دوسروں کا نقصان کرتے ہیں. تو ہم اگلی آیت پڑھتے ہیں. وَمَن يَفْعَلْ، اور جو ایسا کرے گا، ذَلِكَ، یہ یعنی یہ سے مطلب کیا ہے، جو جن چیزوں کا اللہ نے منع کیا وہ کام تم جو کرے گا، یعنی باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھائے گا یا باطل طریقے سے لوگوں کو ناحق قتل کرے گا، تو پھر ایسا کرنے والے کو اگر وہ عدوان، یہ زیادتی ہے اور وہ زیادتی سے کرتا رہے گا ایسے کام، اور عدوان کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے، ظلم کا بھی، ان کا دونوں کا سملر معنی ہوتا ہے، لیکن یہاں عدوان اور ظلم ساتھ ساتھ آ گئے ہیں. تو عدوان سے پھر ہم جب دونوں ساتھ ساتھ مطلب ہے تو عدوان سے ہم یہ مطلب لیں گے کہ وہ غلط طریقوں سے دھوکہ دے کے اور لوگوں کو جھوٹ بول کے اس طرح سے لوگوں کے حقوق کو غصب کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، حدوں کو توڑتا ہے اللہ کی. اور ظلم جو ہے وہ دھاندلی کر کے، غنڈہ گردی کر کے، زبردستی کر کے لوگوں کی حق تلفی کرنا. تو یہاں پر یہ دونوں لفظ ہیں کہ جس نے یہ کام کیا، فسوفا، تو ان قریب، نسلیہی، ہم اس کو داخل کریں گے، نار، آگ میں. اچھا، نار جہنم ہے یہاں پر، مطلب کہ ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے. تو نار ہونا چاہیے تھا، اس کے بجائے نارن کہا. تو یہاں پر عربی زبان کے قاعدے کے تحت جہاں پر نار جرفہ آنا چاہیے، ال کے ساتھ آنا چاہیے خاص، کیونکہ آگ جہنم کی آگ ایک ہی ہے، خاص ہے. لیکن اس کو اگر نکرہ سے، یعنی کہ نکرہ ہوتا ہے عام چیز جس کی کوئی پہچان خاص نہیں ہوتی، کوئی بھی آگ، ٹھیک ہے، تو نکرہ سے اس کو بتایا جائے تو اس میں مبالغہ آ جاتا ہے، یعنی کہ سخت بھڑکتی ہوئی آگ، ٹھیک ہے، یعنی سختی کو اظہار کرنے کے لیے کہ اس سخت آگ میں اللہ ان کو داخل کرے گا. آیات جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ شروع کہاں سے ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا سے بات ہوئی تھی شروع، تو مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے، لیکن جہنم کی دھمکی مسلمانوں کو دی جا رہی ہے، سخت آگ کی دھمکی مسلمانوں کو دی جا رہی ہے جو کہ
عدوان اور ظلم کرتے ہیں دنیا میں، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، اپنا مال باطل طریقے سے استعمال کرتے ہیں، جس کی میں نے مثالیں دے دی آپ کو، یا ظلم، یا لوگوں کی جان لے لیتے ہیں، یا اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں، یا اپنی جان لے لیتے ہیں، یا اپنے آپ کو اتنے گناہوں میں ڈال کر اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں. تو یہ سارے جو کام کرے گا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس کے بعد بھی، تو پھر وہ سخت آگ میں جائے گا. وَكَانَ ذَلِكَ، اور یہ بات یعنی یہ آگ میں ڈالنا، علی اللہ، اللہ پر، یسیرن، بہت آسان ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیوں بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو آگ میں ڈالنا، ایسے لوگوں کو آگ میں ڈالنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے؟ تو اس کا کیا مفہوم ہے؟ دیکھیں، انسان جب مسلمان ہوتا ہے تو ایک مسلمان کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ میں مسلمان ہوں تو میں تو جنت میں جاؤں گا. جس طرح سے یہودیوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم کو تو پہلے تو بات یہ کہ اللہ آگ میں ڈالے گا نہیں، ہم دنیا میں کچھ بھی کر لیں کیونکہ ہم اس کے پسندیدہ بندے ہیں، ہم اس کے انبیاء کی اولاد سے ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر ڈالے گا بھی تو صرف چند دن ڈال کے پھر جنت میں ڈال دے گا. اور چونکہ مسلمان بھی اسی طرح سوچتے ہیں آج کہ بس ہم مسلمان ہیں تو ہمیں جہنم سے ڈر لگتا ہی نہیں ہے بالکل. ہم سمجھتے ہیں اللہ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے والا ہے. ہم دیکھیں اللہ رحیم بھی ہے، اللہ معاف کرنے والا بھی ہے، لیکن اگر کوئی ڈٹائی سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، چاہے وہ سمجھتا ہے میں چھوٹے چھوٹے گناہ کرتی ہوں نا، یا میں چھوٹے چھوٹے گناہ کے کام کرتا ہوں تو اللہ تو مجھے معاف کر دے گا، میں تو مسلمان ہوں، تو یہ سوچ اچھی نہیں ہوتی ہے. کیونکہ یہ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کوئی ڈٹائی کے ساتھ کرے، اب اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے معاف کرے یا نہ کرے، ہم یہ نہیں سوچ سکتے. اور ہماری زندگی تو بس ایک بار کی ہے. ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم ایسی لاپرواہی کریں اس معاملے میں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو ہم آگ میں ڈال دیں گے. اور یہ بات ہمارے لیے آسان ہے. تم یہ مت سمجھو کہ اللہ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑ نہیں رہا ہے، یا تم مسلمان ہو تو تم بچ جاؤ گے. نہیں، اللہ تعالیٰ رحیم تو ہے مگر اللہ کا عدل بھی ہے. اور یہ اللہ کا عدل اور انصاف کا تقاضا ہے کہ جو لوگ دوسروں پر کے مال اور جان میں اپنا تصرف کرتے ہیں اور ظلم و زیادتی کرتے ہیں تو اللہ ان کو نہیں پھر چھوڑے گا. اللہ ان کو آسانی سے جہنم میں ڈال دے گا. اللہ ان کے بارے میں یہ تردد میں نہیں پڑے گا کہ میں اپنی رحمت سے ان کو بخش دوں، تو میں تو کسی کو ظلم کرنا، میں کسی کو سزا دینا پسند نہیں کرتا ہوں. نہیں، اللہ جب بندہ پرپزلی ڈٹائی کے ساتھ ایسے ظلم اور زیادتی کے کام کرے گا تو اس کے ساتھ اس کو جہنم میں ڈالنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ پھر آگے ان اگر تجتنبو، اب اللہ تعالیٰ پھر سمجھا رہے ہیں. دیکھیں، ایک حکم آتا ہے پھر سمجھاتے ہیں، ایک حکم، اس لیے کہ یہ بہت ہی اہم احکامات ہیں. اللہ تعالیٰ پھر سمجھا رہا ہے بندوں کو. اگر تجتنبو، تم کوشش کر کے بچ جاؤ. تجتنبو میں اجتناب کرنا یہ محنت سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انسان ایک تو بے خیالی میں بچ جاتا ہے کسی خطرے سے. نہیں، تجتنبو کوشش سے، جد و جہد سے تم اگر بچ جاؤ کبائر، بڑے گناہوں سے. کبائر جو ہے وہ بڑے گناہوں کا مطلب ہے یہاں پر ما تنہونا، جن سے تم روکے جاتے ہو، جن سے شریعت تمہیں منع کر رہی ہے، تم ان بڑے بڑے کاموں سے، برے کاموں سے بچ جاتے ہو، کوشش کرتے ہو، جد و جہد کرتے ہو، لیکن اپنے آپ پر کنٹرول رکھتے ہو اور ایسے گناہوں سے بچتے ہو. تو پھر کیا ہوگا؟ ما تنہونا عنہ، جن گناہوں سے اللہ نے منع کیا ہے، نکفر، تو ہم دور کر دیں گے، عنکم، تم سے، سیئاتکم، تمہاری برائیاں، تمہاری جو چھوٹی چھوٹی برائیاں. انسان جو ہے کوئی بھی کامل نہیں ہے، ہم سب خطاؤں کے پتلے ہیں اور ہم سے ہر وقت مسلسل خطا ہوتی رہتی ہے، مسلسل ہم سے نافرمانی کے کام ہو جاتے ہیں، ہمیں بہت سوچنا بھی نہیں پڑتا اور ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. تو ایسے گناہ جو تم
عادتاً کر بیٹھے، تم سوچے سمجھے بغیر کر بیٹھے، چھوٹے چھوٹے گناہ کر بیٹھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ تم سے دور کر دے گا ان چھوٹے گناہوں کو. وَنُدْخِلْكُمْ، اور تم کو داخل کرے گا، مدخلن داخل کرنا. مدخلن کے دو معنی ہیں، ایک تو داخل کرنا یا ایک داخل کرنے کی جگہ. تو اللہ تم کو داخل کرے گا کریمن، عزت والی جگہ میں، تو جنت میں داخل ہوں گے. اور دوسرا جنت کی خوبی بھی ساتھ بتا دی کہ وہ عزت والی جگہ میں داخل ہوں گے. کبیرہ گناہ کے بارے میں کافی باتیں ہیں، علماء نے اس پر کافی بحث کی ہے. پہلی بات، سب سے بڑی بات تو یہ کہ ہر گناہ، ہر نافرمانی اللہ کی کبیرہ ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ انسان جو ہے اللہ کے بندوں سے کیا مطالبہ ہے اللہ کا کہ وہ اللہ کے بندے بن کے رہے، اور بندہ کبھی بھی، بندہ غلام ہوتا ہے آقا کے، کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتا. تو کوئی چھوٹا یا بڑا جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو نہ ماننا، خاص طور سے، یعنی کہ پرپزلی نہ ماننا، چھوڑ دینا، مجھے نہیں کرنا، یہ کوئی بات نہیں، میں یہ نہیں کروں گا، تو یہ اٹ سیلف کبیرہ گناہ ہے. ایک مسلمان عاجز بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا تقویٰ کرتا ہے، ڈرتا رہتا ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھوں کہ جس سے اللہ مجھ سے ناراض ہو. بس یہ رویہ ہونا چاہیے. تو ایک تو نمبر 1 سب سے بڑی بات یہ، ٹھیک ہے. لیکن علماء نے کچھ اور بھی باتیں کہی ہیں کہ دیکھیں، جن کاموں پر، جن اعمال پر قرآن میں سخت وعید آ گئی ہو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے دھمکایا ہو، ڈرایا ہو، جن کاموں کے لیے وہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر پیچھے اللہ نے ایک دھمکی دی نا، ایک حکم بتایا، پھر نافرمانی کرنے والے کے لیے دھمکی دے دی کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے گا. تو یہ کیا ہوا، اس قانون کے تحت اوپر کے جو 2 چیزیں بتائی گئی، 2 کام، وہ کیا ہے، کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا، اللہ کی فرض کی ہوئی عبادات، نماز، 5 نمازیں، روزہ اور زکوٰۃ کی، اگر انسان نصاب کو پہنچتا ہے تو زکوٰۃ، اور حج کے لیے وہ اس کے اوپر اگر حج واجب ہے، یعنی کہ حج کی شرائط پر وہ پورا اترتا ہے، تو پھر حج کرنا، یہ سارے ان چیزوں کو ترک کر دینا، یعنی ان کے بارے میں پرواہ نہ کر دینا، ان کو چھوڑ دینا. نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کوئی وجہ نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، بس چھوٹ گئی نماز، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. یا روزے، کوئی ریزن نہیں ہے شرعی، کوئی عذر نہیں ہے، روزے چھوڑ دیے. تو یہ سارے کیا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے. اللہ کے کسی بھی فرض کی ہوئی عبادت کو چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے. پھر تیسرے، ہر وہ کام جس کو حرام کیا گیا قرآن کے روح سے یا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام بتایا، ان سب کو حرام سمجھنا، ان کا پھر ان کو اپنے اوپر حلال نہ کر لینا کہ ہاں کوئی بات نہیں. جیسے اگر انسان شراب پیتا ہے اور وہ اس کو کوئی اس کے اوپر غور نہیں کرتا، تو وہ کیا ہے، وہ مسلسل حرام کام کر رہا ہے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے. پھر صغیرہ گناہوں پر اصرار اور ہمیشگی کرنا. صحیح معنوں میں تو کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام بھی چھوٹا نہیں ہوتا. ایسے چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہنا، چھوٹا سمجھ کر گناہوں کو کرنا، اور پھر اس کے بارے میں کوئی فکر نہ کرنا، اس پر جمے رہنا، ہمیشہ رہنا، یہ کیا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. کہ انسان اتنا بے حس ہے کہ اس کے اندر تقویٰ کی اتنی کمی ہے کہ اس کو ڈر نہیں لگتا، وہ مسلسل نافرمانی کر رہا ہے، لیکن وہ اس کو کوئی زیادہ غور بھی نہیں کرتا، اس کے اوپر سوچتا بھی نہیں ہے. کبیرہ گناہوں کی کچھ مثالیں ہیں: شرک کرنا، والدین کے ساتھ برا سلوک کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، الزام تراشی کرنا، یہ سارے کیا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. اور جھوٹ کتنی آسانی سے بولا جاتا ہے، غیبت کتنی آسانی سے ہو جاتی ہے، چغلی کتنی آسانی سے ہو جاتی ہے. والدین کے ساتھ بہت سے لوگ زیادتی کر بیٹھتے ہیں، ان کو سوچتے بھی نہیں ہے اس کے اوپر. خود جوان ہوئے تو اب والدین کی ہر بات ان کو بری لگتی ہے، اور والدین کو بیوقوف سمجھتے ہیں، والدین کی کسی حکم کی فرما برداری نہیں کرتے. یہ سارے کیا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے.
پھر الزام لگانا کسی کے اوپر، یہ بھی ہم کتنی جلدی دوسروں کی بات کر لیتے ہیں نا. جیسے ہمیں کہیں سے اڑتی خبر آئی کسی کے بارے میں کہ فلاں نے یہ کر لیا یا فلاں نے وہ کیا، اب ہم بیٹھ کے سب تبصرے کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے کہ اب ہم اس کی باتیں کریں، اور ہم وہ الزام تراشی ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ، ہم نے وہ ان کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم اس کو بڑے مزے سے آگے بیان کر رہے ہوتے ہیں. یہ الزام تراشی میں آ جاتا ہے. یا پھر کبیرہ گناہ میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے کرنے والے پر لعنت کی ہو، ٹھیک ہے، تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں. تو اگر انسان اپنی ہر خواہش پر دم توڑنے لگتا ہے کہ میری یہ خواہش پوری ہونی ضروری ہے، بس ہر حال میں پوری ضرور ہو، تو یہ بھی شرک ہے. یہ نفس کا شرک. انسان اپنے آپ کو اپنے نفس کو الہ بنا دیتا ہے. کہ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی سمجھ سے، اپنی علم سے کچھ گناہوں کو کبیرہ سمجھتا ہے، کچھ کو صغیرہ سمجھتا ہے. لیکن ایک اگر مومن ہے، اس کے دل میں اللہ کا تقوی ہے، تو تقوی کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر وقت اس خیال کا احساس کرنا کہ اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام مجھ سے نہ ہو، اور اگر ہو جائے تو فوراً سے توبہ کر لے. بس یہ مومن کا طریقہ ہے. غلطی سے اگر گناہ ہو گیا تو فوراً سے اللہ کی طرف پلٹ جائے. کیونکہ حدیث ہے کہ جب ہم گناہ کا کوئی ایک کام کرتے ہیں تو ہمارے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، پھر اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو وہ ہٹ جاتا ہے، ہمارا دل پھر سے صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم گناہ پر گناہ پر گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں تو ہمارا ایک وقت یہ آتا ہے کہ انسان کا دل سخت اور کالا ہو جاتا ہے. پھر وہ دل ایسا ہو جاتا ہے، نہ اس کو کوئی نصیحت اثر کرتی ہے، نہ اس کو کسی بات سے ڈر لگتا ہے، اور وہ گناہ کو ہی انجوائے کرتا ہے، وہ گناہ کی زندگی کو ہی انجوائے کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ جہنم میں جا پڑتا ہے. یعنی جب ایسا انسان جو کہ کبیرہ گناہ میں مبتلا رہتا ہے اور ان کو کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، جیسے ایک شرابی ہے، شراب پیتا رہتا ہے کبھی توبہ نہیں کرتا، تو ایسے آدمی کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، جو بے خیالی میں سے گناہ ہوتے ہیں، وہ بھی خود بخود معاف نہیں ہوتے. حالانکہ جو انسان اس کے مقابلے میں پرپزلی سوچ سمجھ کر کبیرہ گناہوں کا استغفار کرتا رہتا ہے، ان سے بچتا رہتا ہے، تو پھر ایسے آدمی کے چھوٹے گناہ جو بے خیالی میں ہو گئے، غلطی سے ہو گئے، کمزوری سے ہو گئے، وہ اللہ تعالیٰ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کے ذریعے یا کوئی بھی ایسے کام جن کو ہمیں بتایا گیا کہ ایسے کاموں سے تمہارے گناہ صاف ہو جاتے ہیں، تو وہ گناہ پھر اس کے صاف ہوتے رہتے ہیں. یعنی کبیرہ گناہ کرنے والے کا یہ نقصان ہے کہ وہ اس فائدے سے محروم رہتے. اجتنبوا میں محنت اور کوشش کا مفہوم ہے. اگر ہم کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مدد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دیں گے. تو اللہ کی رحمت پر بہت زیادہ بھروسہ کر کے لاپرواہی سے گناہ کرنا، یہ اصل میں رحمت پر بھروسہ نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے یہ اللہ کے ساتھ ڈٹائی کرنے والی بات ہے. کانشیسلی چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے ہیں. ہماری نماز پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا ہم ریلیکس ہو کے اپنی نماز کی طرف دھیان دیتے ہیں، اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں، ہماری نماز بھی اچھی ہو جاتی ہے، اور ایسی نماز سے ہمارے گناہ بھی ہٹ جاتے ہیں، اور نیکیوں سے انسان کو اور نیکیوں کی توفیق بھی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ جب ہم سے راضی ہوتا ہے جن کاموں سے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور توفیق دیتا ہے. تو بہرحال جب تک ہم یہ چیزیں سنتے ہیں اور ان کو ہم اپنی زندگی میں نہیں لاتے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن اور حدیث کا جو بھی علم ہم سیکھیں اس پر غور و فکر کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اتنا آسان کر دے گا کہ ہمیں گناہ کرنے کی خواہش بھی نہیں ہوگی. ہمارے لیے دل ہمارا نیکیوں میں ہی خوش ہوگا، اچھے کاموں میں خوش ہوگا. لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑی محنت اور کانشیس رہنا ضروری ہے، اور اپنے مال کو بھی خرچ کرتے ہوئے غور و فکر کر کے خرچ کریں انشاءاللہ، کہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں بیکار خرچ نہ کریں ہم اس کو اور گناہ کمائیں.